अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, IHO न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं आज की खबर पर। मुफ्ती अहमदुल्ला निसार कासमी, मोहसिन बिन अली और दिलशाद नगर यूथ एंड वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सालेह बिन बाज़ाहिर साहब ने शहर हैदराबाद में बढ़ते कत्ल की वारदात के ऊपर बयान दिया और तमाम तेलंगाना के मसाजिद में जुमा के दिन खुतबे में कत्ल करने वालों के ऊपर बयान करने की अपील की। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ खान की ये स्पेशल रिपोर्ट। कल जुम्मे का दिन है। मैं पूरे इमाम और मोहतरमों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि हैदराबाद के मसाजिद में ऐलान करो खुतबे में कि ये कत्ल पे खुतबा दीजिए कि कत्ल मत करो, बोल के पूरे उनको ऐलान करो। मस्जिदों में भी और महल्ले में एक कार्नर मीटिंग। और कोई सियासी पार्टी कत्ल को तायद नहीं करती, ना कोई पार्टी तायद करती, ना कातिल की दुनिया भी खराब आखिरत भी खराब। तो मेरा अदबन गुजारिश है कि पूरे हैदराबाद और तेलंगाना के मसाजिद में ये कत्ल के बारे में कल खुतबे में बयान दीजिए तो बहुत अच्छा होता, मेहरबानी होती। इतना बोलते हुए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। मेरा नाम सालेह बिन अब्दुल्ला बहादक है। मैं सोशल वर्कर हूँ और सोसाइटी दिलशाद नगर कॉलोनी यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इतना बोलते हुए अदबन गुजारिश है और पूरे मसाजिद में भी दुआ कराइए कि ऐसे कत्ल और गारतगिरी नहीं होना बोल के। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे मुफ्ती साहब ने कहा, अपने सालेह साहब ने कहा कि कत्ल के बारे में जो कत्ले हो रहे हैं हैदराबाद में अच्छी चीज़ नहीं है, माहौल पूरा ख़राब हो रहा है। आपस में हर कोई एक दूसरे को, मुसलमान भाई एक दूसरे को दुश्मन हो जा रहे हैं। आपस में प्यार मोहब्बत बांटें आप। ये कत्ल गलत अच्छी चीज़ नहीं है। कत्ल करने वाला भी परेशान, वो भी जेल जाता है, उनके भी माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे परेशान। जो कत्ल होगा बेचारा उससे भी लोग भी परेशान। ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आप लोग सब बैठ कर जो भी मुश्किलें प्रॉब्लम है किसी बड़े आदमी से, महल्ले के बड़े आदमी से, मुफ्ती से आप जाकर बात करके सलाह मशवरा करिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये खत्ते ख़राब अच्छी चीज़ नहीं है। आप समझिए, बहुत बुरी बात है। और कल इंशाल्लाह कल जुमा है, जुमा के दिन भी आप लोग हर मस्जिद में थोड़ा सा खुतबे के पहले या खुतबे के बाद समझिए आप ये ऐलान करें कि भाई ये खत्लो इसके बारे में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। समझिए आप। दिलशाद नगर कॉलोनी से भी हम अपील करते हैं कि उनके मस्जिद के लोग भी थोड़ा सा ख्याल करके इस बारे में बात करें। मुसलमानों के लिए अच्छी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, ये जो कत्ल जो हो रहे हैं शहर हैदराबाद में, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि माशरे के लिए और ये जो आजकल की जो जवान नस्ल है इनके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, पहली बात तो इस्लामी एतबार से बहुत ही मुसलमानों को संगीनी से इस मामले में सोचना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, मन क़तलन्नास फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ। जिस शख्स ने किसी भी इंसान को कत्ल किया बिग़ैर हक़्क़िन, नाहक अगर वो कत्ल कर रहा है, गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। कत्ल सिर्फ एक फ़र्द का जुर्म नहीं है बल्कि पूरे समाज का जुर्म है। और ऐसे ही कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स किसी आदमी को जानबूझकर कत्ल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर हमेशा के लिए जहन्नम का फ़ैसला फरमाते हैं। अल्लाह की उस पर लानत होती है और अल्लाह ताला उसके लिए दर्दनाक अजाब तैयार फरमाते हैं। और अगर हम समाज के एतबार से भी देखा जाए कि किसी इंसान का कत्ल हो जाना सिर्फ उस एक इंसान का कत्ल होना नहीं है, उसके पीछे उसके यतीम बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं जो घर पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी बीवी है जो उसके लिए सहारा बनी हुई है, उसके बूढ़े माँ बाप हैं जो अपने बच्चे के ज़रिए उनका गुजारा होता है। एक फ़र्द अगर किसी ख़ानदान से उठ जाता है तो उसकी तलाफ़ी दसियों साल लग जाती है, नफ़रतें दसियों सालों चलती हैं। उन बच्चों का सहारा कैसे होगा, उनकी तालीम कैसे होगी, उस बेवा औरत से फिर कौन निकाह करेगा, उसकी माशी हालात कैसे संभलेंगे, उन बूढ़े माँ बाप की गुजारे का सहारा कैसे बना जाएगा। तो इस वास्ते कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात और अहादीस की रोशनी में उलमा फरमाते हैं कि कत्ल गोया कि कुफ्र के बराबर का दर्जा है। और हदीस में आता है कि एक आदमी की माफ़ी उस वक्त तक मुमकिन है जब तक वो किसी को नाहक कत्ल ना करे। अगर वो किसी को नाहक कत्ल कर देता है तो फिर उसकी माफ़ी मुश्किल हो जाती है। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि या रसूलल्लाह, गुनाह कबीरा, बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं जिसकी माफ़ी तलाफ़ी बहुत मुश्किल हो जाती है?
تو آپ علیہ السلام نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کو ناحق قتل کر دینا. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن مسلمان سماج میں دشمنوں سے نقصان کم ہو رہا ہے. آپسی مسلمان ایک دوسرے سے دوست ہونے کے باوجود بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نفرت میں چند پیسوں کے لیے 1000 روپے 2000 روپے کے جھگڑے، گیس سلنڈر کا جھگڑا، بہن بھی داماد کا جھگڑا، دوست کا جھگڑا، کہیں بیوی شوہر کو قتل کر رہی ہے، شوہر بیوی کو قتل کر رہا ہے، دوست کو قتل کر رہا ہے، کہیں نشہ اور شراب دے کر قتل کیا جا رہا ہے. معمولی باتیں جب پہلے زمانے میں پوری گینگ کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ قتل کیا جاتا تھا اور اس گینگ کا نام مشہور رہتا تھا، لوگ اس گنڈے اور گینگ سے ڈرتے تھے. آج مسلمانوں کے اندر کسی گنڈے کسی گینگ کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ ہر مسلمان اپنی جگہ پر یہ گنڈا بنا پھر رہا ہے، ایک گینگ بنا پھر رہا ہے. پہلے قتل کرنے کے لیے بڑا سوچنا، پلاننگ کرنا، ہمت کرنا پڑتا تھا. آج وہ چیزیں معمولی بنتی جا رہی ہیں اور قتل کرنے کو کوئی جرم، کوئی گھناؤنا فعل اور کوئی انسانیت سے ہٹی ہوئی چیز سمجھا بھی نہیں جا رہا ہے. اور یہ معاشرے کے لیے بڑا خطرناک ہے، بڑی ہلاکت کرنے والی بات ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں کو خاص طور سے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ پلر نمبر 245 کے پاس، 222 کے پاس اور منگل ہاٹ میں صرف 3 دن کے عرصے میں 3 مسلمانوں کی لاشیں گر رہی ہیں. مارنے والا کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں چل رہی ہے، صرف آپس میں دوست لڑتے ہوئے ایک دوسرے کی جان لے رہے ہیں. کیسی گھناؤنی باتیں ہیں. ایسے موقع پر مسلمان سوچنا چاہیے کہ آپ اگر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے بچوں کا سہارا کون ہے؟ آپ کے ساتھ اگر اس طرح قتل کا معاملہ ہوتا تو پھر آپ پر کیا گزرتی ہے؟ انسان کی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے. ایک بار ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی بڑی اہمیت فرمائی ہے. یہاں تک حکم ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوں، آپ کے سامنے سانپ بچھو آ جائے تو آپ نماز توڑ دیجیے، اپنی جان بچائیے آپ، تاکہ آپ اگر زندہ رہیں گے تو اگلی نمازیں پڑھ سکیں گے. آپ کو جان بچانے کے لیے حرام چیزوں سے علاج کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اگر آپ بیمار پڑ گئے اور آپ کو جان بچانے کے لیے کسی حرام چیز کو ابھی استعمال کرنا پڑتا ہو، وہاں تک اجازت دی گئی ہے. جب جان کی اس قدر اہمیت ہے، انسان تو انسان، جانوروں کی بھی جان کی اہمیت ہے. اللہ کے نبی نے بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ بلی کو پیاسا بھوکا رکھنے پر اس عورت کو جہنم کا فیصلہ کیا گیا جو بلی کو پیاسا بھوکا رکھتی ہے. تو جب ایک جانور اور ایک بلی پر ظلم کرنے پر سزا دی جاتی ہے تو پھر انسان پر ظلم کرے تو کیسی گھناؤنی حرکت ہوگی. تو ایسے موقع پر ہمیں اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے دلشاد نگر کالونی کے یوتھ ویلفیئر ایسوسیشن سوسائٹی کی جانب سے ہمارے بڑے ذمہ دار ساتھی محسن بن علی صاحب جو ہمارے دائیں طرف موجود ہیں، آپ کی فکریں، اور ایسے ہی صالح بن عبداللہ بہادر جو سوشل ورکر ہیں اور جنرل سیکریٹری ہیں، کافی متحرک ساتھی ہیں. ایسے موقع پر اسلامی پیغام بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو اور سوشل ورکر کے لحاظ سے جو اہم ہمدردی کا، انسانیت کا اور اخلاق کا پیغام دینا چاہتے ہیں، ہمیں توجہ سے ان باتوں کو دل پر لینا چاہیے اور ایسی گھناؤنی حرکتوں سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سوسائٹی کی ان خدمات کو بے حد قبول فرمائے اور ترقی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بڑے بھائی مفتی احمد اللہ نثار صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں. ہماری سوسائٹی کے جانب سے بلائے بھائی ایورنیس پروگرام کے لیے. یہ جو آئے دن قتل ہو رہا حیدرآباد میں، ابھی 3 قتل ہو گئے، اس سے پہلے بھی قتل ہو گئے، ناحق کے قتل ہو جا رہے ہیں. کہ میرے مسلمان بھائیوں سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں، بھائی معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ بولا معاف کر دو. قاتل کو اگر قاتل خودی سے جو قتل کریں گا اس کو دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب، معلق لٹکیں گا انہیں، اور گھبراتے مر جائیں گا قاتل، سمجھے، انہیں اچھا نہ رہیں گا. جو بچوں کو بچے کا قتل کر دے رہا، باپ پریشان، 15 سال 20 سال اس کی معیشت تباہ، سمجھے. کوئی بیوی قتل کر دے رہی شوہر بیوی کا قتل کر دے رہا، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب. تو میری یہ گزارش ہے کہ پورے علماء اور مفتیوں صاحب سے کہ ہر نکڑ پہ ایسا پروگرام رکھو، سوسائٹی والے بھی پروگرام رکھ کے بھائی یہ قتل کے بارے میں مساجد میں بھی اعلان کرو. ابھی جیسا احمد اللہ نثار صاحب مفتی صاحب جیسا ہماری سوسائٹی کے کہنے پہ آ کے بیان دیے، بہت شکر گزار ہوں ان کا. ماشاءاللہ، اللہ ان کو اور ترقی دے
کہ اچھے اچھے بیان ہم مفتی صاحب سے سیکھتے. ابھی کچھ باتیں معلومات نہیں ہیں, آپسی لڑائی جھگڑے ہیں, تو مفتی صاحب کے جا کے بیٹھ کے, علماءوں کے جا کے بیٹھ کے مشورہ کر کے آپسی حل نکال دو. لڑائی چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی, ایسا نہیں کہ بے انتہا پتھرے ڈال دے رہے ہیں, مار دے رہے ہیں. جانور کو نہیں کرتا. میری گزارش یہ ہے کہ ابھی میرے بڑے بھائی بھی محسن بن علی صاحب, انہوں بھی بولے بھائی یہ بہت اچھے غلط حرکتیں ہو رہے ہیں, حیدرآباد میں قتل ہو رہے ہیں, سمجھے. پولیس کی میں سلام کرتا ہوں, حیدرآباد سٹی پولیس کو, تلنگانہ کی پولیس کو 5 گھنٹے کے اندر اریسٹ کر لے رہے ہیں. ماشاءاللہ پولیس جتنا کام کر رہی ہے, ہمارے کمشنر صاحب انجنی کمار صاحب اور ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مہندر ریڈی صاحب اور ہوم منسٹر صاحب محمود علی صاحب, پورا ہمارے KTR صاحب بول رہے ہیں کہ تلنگانہ میں پورے IT کمپنیاں رہنا, روزگار لگنا. اب ایسے قتل غارت گری ہوئے تو ایسے IT کمپنیاں کہاں آئیں گے دوسرے اسٹیٹوں سے, سمجھے. 29 اسٹیٹ میں تلنگانہ اسٹیٹ اچھا ڈیولپمنٹ ہو رہا, اور یہاں کی مہمان نوازی مشہور ہے. حیدرآباد کی مہمان نوازی, گنگا جمنا تہذیب, اور کوئی مذہب میں قتل کرو بول کے نہیں لکھا, نہ قرآن شریف میں لکھا, نہ گیتا میں لکھا, نہ بائبل میں لکھا, اور کوئی مذہب والے اس کی تائید نہیں کرتے. قاتل کی دنیا بھی خراب, آخرت بھی خراب, انہیں مرے دم تک اس کی عزت نہیں رہتی. قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, مگر سوچنا چاہیے کہ باپ سے بیٹے کو بچھڑاتے رہیں, بیٹے سے باپ کو بچھڑاتے رہیں, بیوی سے شوہر کو بچھڑاتے رہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چند پیسوں کی خاطر. اور سود خوراں معصوم غریبوں کو سود دے کے خون چوس رہے ان کا. میری کمشنر آف پولیس سے ادباً گزارش ہے کہ سود خوروں پہ بھی پنجہ کسے ان کو, اور ان کو PD ایکٹ لگا دے سود خوروں کو. جیسا اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر ستنارائن صاحب جیسا اولڈ سٹی میں اچھا کام کرے, ماشاءاللہ. کمشنر صاحب انجنی کمار صاحب بھی بہت اچھے کام کر رہے ہیں. میں سلام کرتا ہوں تلنگانہ پولیس کو کہ سود خوروں پہ بھی ذرا پنجہ کسے ان کو. سود کیوں, معلوم غریب آدمی بنڈی ڈھکلتا, انہیں کہاں سے لا کے دیں گا, میں شام تک اس کو 500 دے دو, 1000 دے دو, وہ تو کہاں سے لا کے دیں گا انہیں, بیچارہ اس کی روزگار کیا ہے. سود خوروں کا بہت ظلم ہو رہا ہے حیدرآباد میں. سود خوروں سے بھی میں ادباً گزارش کرتا ہوں, یہ سود کا کاروبار مت کرو. سود حرام ہے, سود کھانا حرام ہے, سود لینا حرام ہے, سمجھ گئے. سود خور کے گھر کے نہیں بیٹھنا بھی حرام ہے. میری ادباً گزارش ہے کہ یہ ایسے قتلاں غارت گری سے پورے حیدرآباد تلنگانہ کا نام بدنام ہوتا, جو تلنگانہ ڈیولپمنٹ بنگارو تلنگانہ ہو رہا. تو میری گزارش ہے حیدرآباد سٹی پولیس سے, اور ماشاءاللہ سٹی پولیس کی میں تعریف کروں گا 5 گھنٹے کے اندر, اور پورے سوسائٹیوں کے بھائیوں سے ادباً گزارش کروں گا, اور گھر اونروں سے اپنے اپنے گھروں پہ کیمرے لگائیے. کیمرے لگانے سے بہت اچھا فیسلٹیز ہے. اب ہماری سوسائٹی میں بھی ہم لوگ کیمرے لگائے, کچھ بھی ہوا تو کیمروں میں پکڑے جاتا آدمی, سمجھے, کوئی غلطی نہیں کرتا. اور بڑوں سے میں گزارش کرتا ہوں, ماں باپ سے, بڑے لوگوں سے, محلے کے لوگوں کو, کہ بولو بچوں کو ذرا جتائیے, ادب حد و ادب میں رکھیے. جب بچہ نکل جاتا تو پریشان ہو جاتا, انہیں لوگوں کی صحبت, غلط صحبت ملیں گی تو انہیں قتل غارت گری کرے گا. تو اپنے کنٹرول میں رکھو. پہلے مغرب سے پہلے بچے گھروں میں رہتے تھے. اتنا بولتے ہوئے میں ہمارے مفتی صاحب احمد اللہ نثار صاحب سے بہت شکر گزار ہوں. ہماری سوسائٹی کے بولنے پہ آ کے اچھا بیان دیے. میں اور محسن بن علی صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں بھی, اور میرے میڈیا کے دوست میرے بڑے بھائی افروز بھائی کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں اچھے پروگراموں کو جب بھی بلائے آ کے. ایسا میڈیا سے شعور آتا آدمی میں. سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل, اور مفتی صاحب جو بولے بہت اچھا بولے. میں پورے مفتیوں سے حیدرآباد کے مسجدوں میں اعلان کرو بھائی قتل غارت گری مت کرو بول کے, آپ لوگ مسجدوں میں اعلان کرو, اور ہر نکڑ پہ بھی ایک کارنر میٹنگ رکھ کے ایسا قتل مت کرو بول کے. کیوں, قتل کرنے سے ابھی مفتی صاحب جو سمجھائے پورا گھر تباہ ہو جاتا, اس کا 20 سال گھر تباہ ہو جاتا. اتنا بولتے ہوئے شکریہ, جزاک اللہ خیر, السلام علیکم.